الفاظ اتنے خوبصورت ہوں یا نہ ہوں، لیکن الفاظ کے پیچھے چھپا ہوا احساس اتنا خوبصورت ہو جو دلوں کو چھو جائے۔ خاموشی میں ہی راحت ہوتی ہے، لفظوں کا سفر انسان کو تھکا دیتا ہے۔ جس مذاق میں دو لوگ ہنسے اور تیسرے کے چہرے پر تکلیف کے آثار دکھائی دے، وہ دراصل مذاق کرنا نہیں بلکہ مذاق اڑانے کے زمرے میں آتا ہے۔ ہاتھوں پر، کتابوں پر، درختوں پر کسی کا نام لکھنے سے کوئی اپنا نہیں ہوتا۔ دنیا بھی کتنی عجیب ہے، یہاں لوگ اکثر مرد مخلص ہو تو عورت جذبات سے کھیلنے والی ہوتی ہے، اور اگر عورت مخلص ہو تو مرد درندگی دکھا دیتا ہے۔ جو دل ٹوٹنے کے بعد بھی شکایت نہ کرے، اس شخص کو کھو دینا سب سے بڑا خسارہ ہے۔ چادر کے اندر صرف ایک عورت کی نجات نہیں بلکہ ایک ملت کی نجات ہے، کیونکہ بے پردہ عورت پوری ملت کو گمراہ کر دیتی ہے۔ ہر رشتہ کہیں نہ کہیں مان توڑ دیتا ہے، اور ہر تعلق کبھی نہ کبھی بھرم کھو دیتا ہے۔ یہ صرف اللہ کریم کی ذات ہے کہ جس کا آسرا ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ زندگی میں اس سے زیادہ دشوار کوئی بات نہیں کہ اپنی ذات سے کہا جائے تم شکست کھا چکے ہو۔ اپنے آپ سے سب سے مشکل لڑائی وہ ہوتی ہے جو آپ کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے اور آپ کا دماغ رشتوں کا لحاظ کرتے ہوئے کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے۔ وہ شخص بہادر کہلواتا ہے جو اپنے آپ کو نصیحت کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے۔ آپ سب سے پہلے اپنی ذات سے محبت کریں، پھر دیکھیں زمانہ کس طرح تمہاری ذات سے محبت کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ جو شخص دوسروں کو خوف میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ دراصل اندر سے خود بھی کسی نہ کسی خوف کا قیدی ہوتا ہے۔ کسی کا احسان بھی قرض ہوتا ہے، اس لیے کسی کے احسان کی شکل میں مقروض انسان کو شرم و حیا اپنانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ سب سے مقدس دشمنی وہ ہوتی ہے جو آپ کا محبوب آپ سے بدگمان ہونے کے بعد کرتا ہے۔ اس کی ضربوں کے نشان دل اور روح دونوں پر پڑتے ہیں۔ جو عورت آپ سے ملاقات کے وقت ادب اور عزت کا خیال رکھتی ہے تو سمجھ جانا کہ وہ آپ سے سچی محبت کرتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اس کے لیے کتنا خاص ہو۔